بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 اپریل 2021 بروز بدھ 2 رمضان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، بدلتے حالات سے پریشان ہیں اور سعودی عرب کی خبروں پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے اتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہیں۔ بات ہوگی بیرون ملک سے گھریلو ملازمین کی، بات ہوگی ایتمنا کی، بات ہوگی عمرہ کی، اس کے علاوہ ایک بڑی اپڈیٹ شامل ہوگی ایئر لائن کے ٹکٹ کے علاوہ بات ہوگی سعودی ایئر لائن کے ہیلتھ پاسپورٹ کی ٹریول کے لیے، انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے، اور بھی بہت ہی اہم خبریں شامل ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ویکسین سینٹر 2 شفٹوں میں کام کریں گے۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں محکمہ صحت نے کہا کہ رمضان کے دوران روزانہ 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی۔ آغاز صبح 10 بجے سے ہوگا اور دوپہر 3 بجے تک ڈیوٹی رہے گی۔ اتوار سے جمعرات تک وہ صحت دفاتر کھلے رہیں گے۔ جمعہ اور ہفتہ کو چھٹی ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے بیان میں کہا کہ الزہران ایگزیبیشن سینٹر میں ویکسینیشن سینٹر 2 شفٹوں میں کام کرے گا۔ پہلی شفٹ صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک اور دوسری شفٹ رات 8:30 سے رات 2:30 بجے تک ہوگی۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اسپیشلسٹ ہیلتھ سینٹر اتوار سے جمعرات تک 5 دن کام کریں گے۔ اوقات کار صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ہوں گے۔ اسے کنسلٹنٹ مستثنیٰ ہوں گے جن کی ڈیوٹی 10:30 بجے سے 1 بجے تک ہوگی، پھر رات میں 9 بجے سے 12 بجے تک ڈیوٹی دیں گے۔ مسجد الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان، اجازت نامے کے بغیر داخلہ ناممکن۔ سعودی عرب میں عمرہ سیکیورٹی فورس نے خبردار کیا ہے کہ مسجد الحرام تک رسائی اجازت نامے کے بغیر ممکن نہیں۔ رمضان کے دوران عمرہ زائرین کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شرائط مقرر ہیں، اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عمرہ سیکیورٹی فورس کے معاون کمانڈر میجر جنرل محمد الحمدی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ سال بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مسجد الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی اور ٹریفک کا معیار بہتر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی فاصلہ قائم کرانے کے لیے نمازیوں اور عمرہ زائرین کے لیے ٹریک بنائے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی اہلکار بڑی تعداد میں تعینات کیے گئے ہیں۔ میجر جنرل محمد الحمدی نے بتایا کہ عمرہ سیکیورٹی فورس نے نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضوابط پر عمل درآمد کرانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اجازت نامے کے بغیر عمرے کی ادائیگی یا نماز کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی سینٹر میں انتظار کا دورانیہ کم کر دیا گیا ہے۔ شاہراہوں پر سیکیورٹی کا جو گشت ہے بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ممنوعہ اوقات میں ٹرکوں کے داخلے پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے گھریلو ملازمین سعودی عرب لانے کے لیے نیا طریقہ کار۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ اگلے مرحلے کے دوران بیرون ملک سے گھریلو عملہ لانے کا نیا طریقہ کار جاری کیا جائے گا، جو افرادی قوت کے ضمن میں ایجنٹوں کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ان دنوں بیرون ملک سے افرادی قوت لانے کے مشترکہ نظام کا تجربہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ وزارت کی جانب سے منظور شدہ ایجنسی کے ساتھ معاہدے کے بعد ہی ملازمت کا ویزا جاری ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ افرادی قوت یعنی کہ باہر سے لوگوں کو لانے کے حوالے سے کام کرنے والے ایجنٹوں کی سرگرمیاں سعودی عرب میں ہی نہیں، ان کے اپنے ملکوں کے قوانین کے بھی خلاف ہیں جہاں سے افرادی قوت لے کر آئی جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گمراہ کن جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، اشتہارات ہیں، اس کے جھانسے میں بالکل نہ آئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ تمام ریکروٹنگ ایجنسیاں اور کمپنیاں مساند ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ مساند پر جا کر ریکروٹنگ کمپنی اور ایجنسی کے بارے میں آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کس کمپنی اور ایجنسی کی کتنی فیس ہے۔ وزارت تمام ریکروٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کی نگرانی بھی کرتی رہتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے ریکروٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کی جانب سے ملازمت کے معاہدوں کے رجسٹریشن کے سلسلے میں پابندی کے حوالے سے کہا ہے کہ رواں سال کی پہلے 3 مہینے کے دوران 99% اس کی پابندی کی گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ مشترکہ معاہدے کے قانون نے آجر اور اجیر اور ایجنسی یا کمپنی سمیت تینوں کے حقوق اور فرائض بتا دیے ہیں۔ اعتمرنا اور توکلنا ایپلیکیشن ایک ہو جائیں گی۔ سعودی نائب وزیر حج اور عمرہ عبدالفتاح مشاد نے کہا کہ اعتمرنا اور توکلنا ایپلیکیشن کو 15 رمضان تک ایک کر دیا جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹیکنیکل طور پر اٹیچ ہیں۔
آجر ویب سائٹ کے مطابق عبدالفتاح نے العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی بے حد اہم ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کے ساتھ تعاون کی بدولت اعتمرنا اور توکلنا ایپلیکیشن کا نیا ورژن جاری کیا ہے۔ اس سے مسجد الحرام میں بڑی تعداد میں آنے والے زائرین کو منظم کرنے میں بڑی سہولت مل رہی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کی تدابیر اپنانے میں سہولت ہو رہی ہے۔ نائب وزیر حج اور عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ 15 رمضان سے توکلنا اور اعتمرنا ایپلیکیشن ایک ہو جائیں گی۔ توکلنا ایپلیکیشن کے ذریعے ہی عمرہ کی بکنگ ہوگی اور اسی کے ذریعے ایپلیکیشن کا اجازت نامہ دیکھا جا سکے گا اور دکھایا جا سکے گا۔ نائب وزیر حج اور عمرہ نے کہا کہ توکلنا اور اعتمرنا ایپلیکیشن کے درمیان فرق کورونا وائرس سے محفوظ ہونے والی اطلاع پہنچانے کا ہے۔ گھریلو عملے کی بھرتی، غیر رجسٹرڈ شدہ جو لیبر ہیں اسے ایجنٹ سے دور رہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ لیبر کے حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ گھریلو سٹاف کی بھرتی کرتے وقت وہ غیر رجسٹرڈ شدہ لیبر ایجنٹ سے دور رہیں۔ عربیہ نیوز کے مطابق سب کے حقوق تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سٹاف کی بھرتی سرکاری چینل اور یونیفارم کانٹریکٹ سسٹم کے تحت کی جائے۔ وزارت لیبر کی جانب سے علیحدہ طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ رہائشی لیبر سیکٹر میں رجسٹر نہ ہونے والی ایجنسیوں کے اشتہارات سے دور رہیں۔ وزارت نے کہا کہ رجسٹر شدہ کمپنیوں کی فہرست مساند ویب سائٹ پر موجود ہے جس میں لاکھوں غیر ملکی گھریلو ملازمین گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد غیر رجسٹر شدہ ایجنسیوں کے ذریعے بھرتی کی گئی ہے۔ عمرہ زائرین احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ ادارہ امور حرمین کے نگرانی اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے مبارکباد دیتے ہوئے عمرہ زائرین اور حرم مکی شریف میں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق شیخ السدیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے مگر دنیا بھر میں کورونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ ضوابط پر سختی سے عمل کرے تاکہ وبائی اثرات سے بچا جا سکے۔ ایئر لائنز کے ٹکٹ کب سستے اور کب مہنگے ہوں گے؟ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے خاتمے میں 35 دن باقی رہ گئے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن نے مئی میں بین الاقوامی پروازوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں المسافر کلب ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرزاق الزہرانی نے کہا کہ ابھی ٹکٹ سستے ہیں اور 15 رمضان تک سستے رہیں گے۔ عام ریٹ سے 30% کم ہیں، البتہ رمضان کے دوسرے ہفتے کے بعد ٹکٹوں میں 200 سے 300% تک بھی اضافے کی وہ متوقع کی جا رہی ہے۔ عبدالرزاق الزہرانی نے کہا کہ جیسے جیسے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندیاں اٹھانے کا وقت قریب آتا جائے گا، جتنی تعداد میں سعودی عرب میں کورونا ویکسین لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ٹکٹ خریدنے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ طلب بڑھے گی تو ٹکٹ کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے۔ الریاض ٹریول ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ الغفیلی نے کہا کہ ہوائی جہازوں کے ٹکٹوں کی قیمتوں کو طلب اور رسد کا کنٹرول قانون کرتا ہے۔ اس بات کا بھی فرق پڑتا ہے کہ جو فضائی ایجنسیوں کے یہاں کتنی سیٹیں ہیں اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ان کی کیا کچھ تیاریاں ہیں۔ اس بات کا بھی اثر پڑے گا کہ باہر کے ممالک غیر ملکی مسافروں کو کس حد تک ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریزرویشن کروانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسافر سستے ٹکٹوں کے باعث بکنگ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کئی سیاحتی مقامات اور مارکیٹیں کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ ٹورسٹ کے لیے کھل گئی ہیں۔ البتہ ٹریولنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سلیم نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ابھی سیاحتی مقامات کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ 17 مئی کو سفری پابندیاں اٹھنے پر صورتحال واضح ہوگی۔ جیسے ہی طلب بڑھے گی، ہوٹلوں اور ٹکٹوں کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ بیشتر سعودی چھٹی گزارنے کے لیے جزیروں کا انتخاب کریں گے۔ سعودی انٹرنیشنل سیاحتی کمپنی کے ڈپٹی چیئرمین نے بتایا کہ ویکسین لینے والوں کی تعداد میں اضافہ اور بیرونی سیاحت مقامات کی پالیسی سفر پر اثر انداز ہوگی۔ آئندہ موسم گرما میں انٹرنیشنل ٹریول کی مارکیٹ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فضائی کمپنیوں میں بکنگ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ہر کمپنی ریزرویشن کی منسوخی اور ترمیم کے حوالے سے الگ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے سفری پابندیاں اٹھانے کی تاریخ 17 مئی مقرر کر رکھی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی ایئر لائن کی کوالالمپور جدہ روٹ پر ہیلتھ اینڈ ٹریول پاسپورٹ کی آزمائش۔
سعودی ایئر لائن نے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے تیار کردہ ڈیجیٹل ٹریول اینڈ ہیلتھ پاسپورٹ کی آزمائش کرے گی۔ عرب نیوز کے مطابق ہیلتھ پاسپورٹ کی آزمائش 19 اپریل سے کوالالمپور تا جدہ روٹ پر پہلے شروع کی جائے گی۔ ڈیجیٹل ٹریول پاس ایک موبائل اپلیکیشن ہے جو مسافروں کو آسان اور محفوظ طریقے سے سفری معلومات اور دستاویزات کا اہتمام کرنے میں مدد کرتی ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کسی بھی سرکاری احتیاطی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ اپلیکیشن پرواز کی تفصیلات اور پاسپورٹ ڈیٹا سمیت ذاتی معلومات کے علاوہ کرونا ٹیسٹ کے تصدیق شدہ نتائج اور ویکسینیشن کا ثبوت بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس میں ٹیسٹنگ لیبارٹری یا ایئر لائن کے ساتھ مطلوبہ معلومات کو محفوظ طریقے سے شیئر کرنے کا آپشن شامل ہے۔ آیاٹا کے مطابق صارفین کو اپنے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خفیہ ہے اور فون پر خفیہ شکل میں ہی محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر ایپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو صارف کا وہ سب ڈیٹا جو اس میں محفوظ ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس ایپلیکیشن کا مقصد مسافروں کے لیے محفوظ اور منظم سفری جو تجربہ ہے اس کو یقینی بنانے میں مدد دینا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ٹریول پر جو ہے اس کو محفوظ طریقے سے واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ایک کوششوں کا حصہ ہے، جس میں جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اس کو دوبارہ پہلے والی صورت پر بحال کیا جائے۔ جانچ اور آزمائش کے اس عمل کے دوران آیاٹا اس ایپلیکیشن کو ایئر لائن نیٹ ورک کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاض سے تعلق رکھنے والے عبداللہ المحسن نے اس بارے میں کہا کہ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اس ایپلیکیشن کی باقاعدہ منظوری دے دی جائے گی اور تمام انٹرنیشنل فلائٹس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اس کی مدد سے میرے لیے یہ ثبوت فراہم کرنا ممکن ہو جائے گا کہ میں نے کووڈ-19 ویکسین لگوا رکھی ہے۔ یوں مجھے اپنا استثناء ثابت کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ اقدام لوگوں کو ویکسین لگوانے کی دعوت دیتا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ صحت کی ضروریات کی تمام جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض سے ہی تعلق رکھنے والے ایک شہری نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو زندگی کو آسان بنائے اور اخراجات کو کم کرے اچھی ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل پاس کی آزمائش کا سلسلہ 17 مئی تک جاری رہے گا۔ ایپلیکیشن استعمال کرنے والے مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تاہم اسے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ آزمائشی مدت کے دوران مسافروں کے لیے سفر کے دوران ایسی روایتی ڈاکومنٹ ڈیجیٹل شکل میں ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ www.saudia.com/travel-pass پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی۔ کورونا کے 951 نئے کیسز، متاثرین 4 لاکھ سے زیادہ ہو گئے۔ سعودی عرب میں منگل 13 اپریل کو کورونا کے نئے کیسز 900 سے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 8000 سے بڑھ گئے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ 7 ماہ بعد اب کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 951 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 608 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 8 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6773 ہو گئی ہے۔ مزید خبروں کی طرف آپ کو بتاتے ہیں جدہ میں کورونا ضوابط کی خلاف ورزیاں، 105 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ جدہ میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 105 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ تفتیشی ٹیم میں وزارت صحت، بلدیہ، پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکار شامل ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ کمشنری کے 19 ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے 4655 تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سعودی چینل تاریخی مساجد پر پہلی دستاویزی فلم دکھائے گا۔ سعودی ٹی وی چینل سے رمضان کے دوران سعودی عرب میں تاریخی مساجد پر دستاویزی فلم پروگرام دکھایا جائے گا۔ 30 قسطوں میں سعودی عرب کی 10 علاقوں کی 30 مساجد کا تعارف کروایا جائے گا۔ یہ وہ مساجد ہیں جن کی مینٹیننس شہزادہ محمد بن سلمان کے پروگرام کے تحت کی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔